سب سے پہلے تو بلال صاحب ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے، آپ نے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے ذرا کہ ابھی تک قلمدان آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملے ہیں، اور آپ کو کیا قلمدان ویسے ملنے جا رہا ہے؟ جی کرن صاحبہ بہت شکریہ جی، ہمیشہ کی طرح اپنی شو میں دعوت دینے کا۔ جی دیکھیے ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں کنوے ہوا جی پورٹ فولیوز کے حوالے سے، بٹ آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب کا پروگیٹو ہے، آئی ایم شیور وہ جلد خود ہی چاہیں گے کہ یہ اسائنمنٹ آف پورٹ فولیوز ہو جائے، الوکیشن آف پورٹ فولیوز ہو جائے، تو آئی ایم شیور جلد ہو جائے گا جی۔ میرے علم میں ابھی نہیں ہے جی، میرے حوالے سے کے حوالے سے جو نیو انڈکشنز ہیں جی کیبنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ فرمائیے گا نون لیگ میں آپ لوگوں کے پاس خرم دستگیر صاحب ہیں، سعد رفیق ہیں، جاوید لطیف ہیں، ان سمیت کئی اور نام ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سٹرگل کیا ہے پارٹی کے لیے۔ ان کی جگہ وزیر اعظم کے مشیر کے لیے ہمارے سامنے نام آتا ہے پرویز خٹک کا، جو پچھلے 1 سال سے نہ صرف غیر فعال تھے بلکہ بڑے مخالف تھے آپ کے۔ سر نہیں دیکھیے کرن صاحبہ، سب سے پہلے تو کابینہ کے جو بھی فیصلے ہیں جی وہ پرائم منسٹر صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، اور ہمارے پارٹی قائد پارٹی پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب کا پروگیٹو ہے جی، یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس میں صرف اتنا کہوں گا ایک ادنا کارکن ہوتے ہوئے جماعت کا، کہ آپ جب کیبنٹ فارم کرتے ہیں تو اس میں ایک دیگر فیکٹرز ہوتے ہیں جی، اور اس میں آج کل جو ہم ایک گورنمنٹ ایک الائنس کے نتیجے میں بنی ہوئی ہے، وہ اس کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں، مگر جن ہمارے سینئر ساتھیوں کا آپ نے ذکر کیا جماعت کے، وہ میرے لیے تو جی پارٹی سینئرز بھی ہیں، اور پارٹی کی جو ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں شامل ہیں، اور ان کا ایک اپنا رتبہ اور مقام ہے، اور سابق حکومتوں میں اپنا کردار کیبنٹ کے باہر ادا کر چکے ہیں، اور آج بھی میرے لیے جماعت میں ہمارے سینئرز میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کا تو ایک اپنا جو ایک اسٹیچر اور ویٹ اور ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کا کیبنٹ فیصلوں سے میرے نزدیک یہ تو بتا دیں مجھے بلال صاحب، یہ چوائس کس کی ہے؟ میاں صاحب کی ہیں، شہباز شریف صاحب کی ہیں؟ دیکھیے کرن صاحبہ، جیسے کہ میں نے کہا کیبنٹ کے جو بھی ڈیسیجنز ہیں وہ ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، یہ ان کا پروگیٹو ہے اور یہی کرتے ہیں جی۔ تو یقیناً جو بھی کیبنٹ کے اندر ایڈیشنز ہوئے ہیں وہ ان دونوں نے ہی فیصلے کیے، اور اس میں جو بھی اشخاص آپ دیکھ رہی ہیں جو کہ ابھی جنہوں نے اوتھ اٹھایا یا ادروائز ایز ایڈوائزرز یا ایس اے پی ایمز، وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی فیصلے۔ چلیں آپ ساتھ ہی موجود رہیے سر۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا بھی ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب عہدے کا حلف اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو کنوینر ہیں ان کے پارٹی کے خالد مقبول صدیقی، ان کو جہاز سے اترنے کے بعد ایسا کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کیبنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، تو وہ بیسکلی ایم کیو ایم کی طرف سے آئے ہیں یا حکومت نے خود مصطفیٰ کمال صاحب کو اس میں انڈکٹ کیا ہے؟ اس پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بلال حضر کیانی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ بنے جا رہے ہیں، تو ان کا نام کیا ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں دیا گیا بلکہ یہ حکومت کی وفاقی حکومت کی چوائس ہے؟ جی دیکھیے یہ تو میں نے بھی یہ بیان دیکھا ہے، مگر ایم کیو ایم ہماری ایلائز ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب آلریڈی کیبنٹ میں ہیں، اور اب ہم نے اسی جماعت سے ایک اور انڈکشن ہوئی ہے جی، تو خالد مقبول صدیقی صاحب مصطفیٰ کمال صاحب 1-2 روز قبل جو ایک میٹنگ صبح رکھی ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب نے نیو ایڈیشنز کے ساتھ، اس میں بھی موجود تھے اور انہوں نے حلف بھی اٹھایا۔ تو دیکھیے اس میں یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی یا کیا وجہ ہے، مگر ہم بس یہی چاہتے ہیں جی کہ جتنے بھی لوگ ایڈ ہوئے ہیں اور ان کو ادا کریں، اور اپنے ایلائز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے جی۔ اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کا حصہ بھی ہوں اور وزارتیں بھی سنبھالیں، اور اس حوالے سے اگلے ہفتے رابطے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ تو سر کیا حکومت پریشان ہو رہی ہے اپوزیشن کے یکجا ہونے سے، تبھی یہ سٹیٹمنٹس اور ایسی کوششیں ہو رہی ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ اور جے یو آئی ایف کے ساتھ ہماری جماعت کا اور ہمارے پارٹی لیڈر نواز شریف صاحب کا
ایک بڑا طویل ایک رشتہ اور ایک تعلق ہے، یہ آپ جانتی ہیں، چاہے وہ ہم پولیٹیکل آئل کے اکٹھی ایک ہی سائڈ پہ ہوں یا اپوزنگ سائڈز پہ ہوں، مگر ایک احترام کا رشتہ اور ایک سیاسی میچورٹی کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی جب ڈفرینسز زیادہ ہوں تب بھی ہم دونوں جماعتیں اور یہ دونوں قائدین اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپس آپس میں سنجیدہ طریقے سے اہم ایشوز پہ گفتگو کر کے کوئی رستہ نکالنے کی ہمیشہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو میرے خیال سے خرم صاحب نے بھی جو بات کی اسی اسپرٹ میں کی ہوگی۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم ہی ریسنٹلی دیکھ لیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ بڑا مختلف تھا، مگر دیگر پولیٹیکل کنسلٹیشنز کے بعد ایک کنسنسس بنا جس کے نتیجے میں ایک فائنل ایک مسودہ طے ہوا۔ تو میرے خیال سے اسی ہوئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ ایک اور GUIF کے ساتھ ایک ہمارا مختلف اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نا سر، اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی طرف سے اچانک سے ایسا کیوں شروع ہو گیا؟ کل بلاول بھٹو صاحب کی اور PM صاحب کی بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس میں obviously تحفظات سے آگاہ کریں گے بلاول صاحب وزیر اعظم کو۔ سر کیا وجہ ہے پنجاب میں کیوں پیپلز پارٹی کے فنڈز نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں اتنی یقین دہانیوں کے بعد بھی؟ کرن صاحبہ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کے ٹرم میں بلکہ PDM کی حکومت کے دور میں بھی جب پیپلز پارٹی کیبنٹ کے حصہ بھی تھی، اس ٹائم پہ بھی ایک بڑی کنسسٹنٹ ورکنگ ریلیشن شپ رہی۔ بڑے مشکل حالات میں بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ الائنس نہیں چلے گا، یہ کولیشن نہیں چلیں گی، اتنے مشکل حالات میں نہیں کام چل سکے گا، مگر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی PMLN نے بھی بڑی میچورٹی کے ساتھ اس ٹائم پہ بھی کولیشن چلائی، آج بھی چلا رہے ہیں۔ اور یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، چاہے وہ لیڈرشپ لیول پہ ہو جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بلاول صاحب مل رہے ہوں، یا جو اس کے بعد جو ہماری سینئر ٹیئر ہے جو ورکنگ لیول پہ ملاقاتیں کرتی ہے ایشوز کی ریزولوشن کے لیے، جہاں پہ کوئی ایشو ریزالو ہونے والے ہیں، جہاں پہ کوئی تحفظات ہیں اس کا اظہار کرنا، اس کو ایڈریس کرنا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جی۔ تو دیکھیے یہ ہم پچھلے ایک سال سے بھی یہ ڈائلاگ جاری رہا ہے اور آگے اسی طریقے سے ایک ہیلتھی اور میچور طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ پولیٹیکل الائز ہیں، جو بھی ان کے تحفظات ہیں اور دور کریں گے۔ اگر ان کی کوئی بات ایسی ہے جہاں پہ ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی چیز ہے تو وہ کریں گے۔ تو یہ ایک میرے نزدیک ایک ہیلتھی پولیٹیکل الائنس کا ہی ایک سائن ہے، اور یہ اسی طرح ہی یہ سلسلہ ملاقاتوں کا بھی ایٹ ویریس لیولز جاری رہے گا، تاکہ ہاتھ جاری رکھیں جو کہ ملک میں ایک اسٹیبلٹی کی اور آگے معاشی بہتری کی بنیاد سر کل میرے پروگرام میں نوید قمر صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تحفظات اگر دور نہیں ہوتے تو حکومت کو گرا بھی سکتے ہیں۔ سر اب مجھے یہ بتائیے، خان صاحب نے ٹائمز میگزین میں جو ایک آرٹیکل لکھا ہے وہ یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے عدم استحکام کو سیکیورٹی کے لیے کی خطے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، پھر ساتھ ساتھ 26 نومبر کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو وہ الفاظ خاص طور میں جہاں پہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ پاکستان خطے کے لیے ایک تھریٹ بن سکتا ہے، مجھے یہ الفاظ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کے نہیں بلکہ ایک بھارتی وزیر اعظم کے الفاظ لگ رہے تھے۔ میرے نزدیک تو بالکل غیر مناسب ہے۔ یہ پھر سے اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی رہائی اور کرسی کے ہوس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور انہوں نے پھر سے اسی چیز کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کے لیے تیار تھے، IMF کو چٹھیاں بھی لکھیں، سائفر کے بنیاد کے اوپر ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی خراب کرنے کو تیار تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا اظہار ایک انٹرنیشنل میگزین میں کر رہے ہیں کہ پاکستان اس خطے کے لیے ایک تھریٹ بن سکتا ہے۔ یہ الفاظ بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ میرے نزدیک میری سمجھ سے باہر ہے یہ کون سی حب الوطنی ہے جس کو یہ کلیم کرتے ہیں۔ اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا، صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نقصان چاہتے ہیں تو اس پہ شخص افسوس کا یہ اظہار کر سکتا ہے، اور مگر ہرگز بھی اس کو یہ آپ دفاع نہیں کر سکتے ان الفاظ کا جو انہوں نے کہے ہیں جی۔ اچھا، اسی آرٹیکل میں نا بلال صاحب انہوں نے ایک بار پھر خان صاحب نے اظہار کیا ہے کہ ان کو جس دوران مذاکرات ہو رہے تھے ان کو پھر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کی گئی تھی۔ آپ کی طرف سے یا حکومتی کمیٹیوں کی طرف سے بارہا اس بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو اگر سر یہ غلط خبر ہے تو کیا یہ پھر فیک نیوز کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھنا چاہیے کہ اگر لاگو ہوتا ہے کرنا چاہیے جی، کیونکہ یہ تو خان صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اس طرح کی کوئی آفر، مگر ایسی کوئی آفر ہوئی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی آفر، اس سے پہلے بھی یہی بات ہوتی رہی ہے کہ ایسی کوئی آفر نہیں ہے، لیکن PTI اور عمران خان صاحب اس پہ مصر ہیں کہ ایسی آفر کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔